بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یوسف صاحب واپی گجرات سے ہے۔ روزانہ اس کا کام یہ ہے کہ ہندوستان کے دیگر شعبوں کے ذمہ دار حضرات اور علماء کرام کو فون کر کے انہیں پریشان کرتا ہے اور مولانا صاحب کے بیانات کو آگے پیچھے سے کاٹ کر اعتراضات کھڑے کرتا ہے۔ اول بات یہ کہ جو علماء کرام ذی استعداد ہے وہ سامنے والا اگر سننا نہیں چاہے، بحث کرنا چاہے، مناظرہ کرنا چاہے تو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے ان سے بحث نہیں کرتے اور فون کاٹ دیتے۔ لیکن یہ یوسف واپی وہ اتنی بدتمیزی سے پیش آتا ہے کہ او مفتی او فلاں، تو ایک تو اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ علماء سے اور ذمہ دار حضرات سے کیسے بات کرنی چاہیے۔ دوسری خیانت وہ یہ کرتا ہے کہ وہ علماء کرام جو بات کرنا نہیں چاہتے ان کی بات کو بھی بغیر ان کے اجازت کے یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہے اور لوگوں کے اندر شیئر کرتا ہے اور پھیلاتا ہے، یہ فساد کا کام کرتا ہے۔ اور جو علماء کرام جنہوں نے مولانا صاحب کے بیان کو فیس ٹو فیس نہیں سنا یا پورا بیان نہیں سنا، تو یہ یوسف واپی مولانا صاحب کے بیانات کو آگے پیچھے سے کٹی ہوئی بات ان کے سامنے پیش کرتا ہے، تو وہ علماء کرام اور وہ ذمہ دار حضرات ان کے جواب نہیں دے سکتے تو ان کو مجروح کرتا ہے اور ان کو مذبذب اور اشکالات کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ حالانکہ آگے پیچھے سے بات کاٹنا یہ اہل باطل کا شیوا ہے، یہ بریلیوں کا برسوں سے ہمارے بزرگوں پر یہ طریقہ اور طرز رہا ان کا، کہ جسے ہمارے بزرگ نے ایک بات بیان لکھی اپنے کتاب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو ان لوگوں نے پیچھے کی بات کاٹ دی اور آگے کی بات کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو دیکھو یہ لوگ تو دیوبندی اور تبلیغ والے نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اب تو اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے کہ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہاں کہنے کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے خالق اور مالک ہیں، جتنے ضوابط ہے قانون ہے وہ سب بندوں کے لیے، اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں، اس لیے کہ اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو بیان کیا کہ وہ بادشاہ جو چاہے کرے، لیکن آگے صفائی بھی بیان کی گئی کہ لیکن اللہ کبھی جھوٹ بولتا نہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا، اللہ ہمیں سے حق اور سچ بولتا ہے۔ لیکن انہوں نے پیچھے کی بات نہیں لی اور آگے کی بات لے لی، تو جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا، عوام تو کل انعام کی طرح ہوتے، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے۔ تو یہی ٹھیک ہو بہو یہی کام یہ یوسف واوی ہمارے مولانا صاحب دامت برکاتوں کے بیانوں کے تعلق سے کرتے، اور اتنا بیجا اعتراض، جیسے اس کا اعتراضات کے باری باری ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کہ مولانا صاحب کے تعلق سے یوں کہتا ہے کہ مولانا صاحب نے یوں کہا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب کی اگر وہ پورا بیان آج بھی یوٹیوب پر وہ ہے بیان، تو پورا بیان سن لیں گے تو اشکالی ختم ہو جائیں گے۔ آگے حضرت نے یوں کہا کہ ہدایت کو دینے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یعنی ہادی اللہ ہے۔ ایک آدمی 999 مرتبہ یوں کہے کہ اللہ ہادی ہے، اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں، نبیوں کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں، فرشتوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ 999 مرتبہ ایک آدمی نے کہا، لیکن ایک آدمی نے ایک جملہ ایسے کہا جس کے اندر الفاظ آگے پیچھے ہیں، تو پھر اس کو پکڑ لینا یہ اہل باطل کا شیوا ہے، ان کا یہ طرز ہے، ان کا طریقہ ہے جو حاسدین ہوتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے بطور دلیل کے یہ یوسف واپی ہے نا، لوگوں کے سامنے اعتراض کرتا ہے، تو بطور ہیلا کے اور بطور ڈھال کے دیوبند کا جو موقف ہے مولانا صاحب کے سامنے، اس کو وہ ذریعہ بناتا ہے۔ تو دیوبند کے اندر کسی آدمی نے پوچھا کہ بھائی مولانا صاحب یہ بیان کرتے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس کے مطابق آپ کیا فتویٰ ہے؟ تو دیکھو فتویٰ آئی ڈی نمبر 1544-152-0/L=01/1438، اس کے اندر صاف وضاحت کے ساتھ جواب دیا گیا ہے کہ دیکھو علماء دیوبند ہمیشہ سے محتاط رہا ہے کسی پر گمراہی اور کفر کے فتوے دینے کے تعلق سے۔ اس کے اندر خود لکھا ہے کہ ایک آدمی کے اندر 999 کفر کی علامت پائی جاتی ہو، لیکن ایک علامت اس کے ایمان والے ہونے کی ہے،
تو ہمارے علماء کبھی اس پر کفر کا اور گمراہی کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ بہرحال تو یہ تو مولانا سعد صاحب کے بیان کے تعلق سے، تو انہوں نے لاسٹ کے پہلے ہی سب سے پہلے جواب دیا تھا، پھر دوسرے جواب کے اندر بھی یہ دیوبند کے فتوے میں ہے کہ مولانا سعد صاحب نے جو بیان کیا اس کا پورا بیان سن لو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، پھر بھی سمجھ میں نہ آوے تو خود مولانا سعد صاحب سے رجوع کر لو، ایسے 2 الفاظ آخر کے اندر لکھے کہ انہی سے جا کر پوچھ لو کہ آپ کے کہنے کا منشا کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ علماء احناف نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کوئی خطیب ہو یا مقرر ہو یا کاتب ہو، اس نے کوئی بات لکھی یا بیان کی تو اس کے اندر سے ظاہر کے اندر بھی اگر کوئی غلط بات نظر آتی ہو، پھر بھی جب تک اس کے پاس جا کر یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ یہ ظاہر میں جو معنی اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے یہی آپ کا کہنے کا منشا ہے، اگر وہ کہ ہاں وہی منشا اور وہی مفہوم ہے تب تک تو ہم ان کے متعلق فتویٰ لگا سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ سامنے والا اس کو قبول نہ کرے کہ نہیں میرے کہنے کی منشا یہ نہیں، میرے کہنے کا مفہوم یہ ہے اور میرے کہنے کی منشا یہ ہے، تو تب اس پر کوئی فتویٰ اور کوئی اعتراضات نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بغیر سامنے والے کے مفہوم کو اگر نہ دیکھا جاوے تو قرآن پر بھی لوگوں نے اعتراضات اٹھائے، حدیثوں پر بھی اٹھائے، حضور کی باتوں پر بھی، حضور کی ذات پر بھی اٹھائے۔ بہرحال کہ یہ جو اعتراض ہے بالکل بیجا اعتراض ہے، تو اس اب حضرت کے بیان کی تھوڑی وضاحت بھی ہو جائے۔ یوٹیوب پر پورا بیان ہے، اگر اس پورے بیان کو سن لیں گے تو اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت کا جملہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس قسم قسم کے کھانے ہیں اور وہ دوسرا آدمی بھوک سے مر رہا ہے تو تم اس کو ظالم نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ دوسرا ایک آدمی کہ جس کے پاس ڈھیر سارا علم ہے اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ کس موضوع پر بیان کرے، اور وہ یوں سوچے کہ میاں ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت نہ دے، ہمیں یعنی محنت اور کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محنت قربانی اس کی کیا ضرورت ہے، ہادی تو اللہ ہے۔ تو اس کو بطور تنبیہ کہتے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، تم سوچتے ہو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیوں بھیجتے؟ یعنی کہنے کا مطلب کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، لیکن نبیوں کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے ایک جملہ ہے جو سارے اشکالات کو ختم کرنے والا ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہی دنیا میں ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے، یعنی حقیقی ہادی یہاں ثابت ہو گیا کہ اللہ ہے، اور اس ہدایت دینے کا جو اللہ کی سنت اور طرز ہے وہ نبیوں کا راستہ ہے اور مجاہد اور قربانی ہے۔ پھر اور مزید وضاحت کی کہ سب سے زیادہ روحانیت کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کوشش اور مجاہدے اور قربانی دی تاکہ لوگوں تک ہدایت پہنچے، یعنی صرف وہ یہ سمجھ کے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے اللہ ہدایت دے یہ سمجھ کر وہ بیٹھ نہیں گئے، یعنی انہوں نے بھی محنت کی ہے۔ تو اس بات سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں ہادی اللہ ہے، ایسا ہی حضرت کا عقیدہ ہے۔ اب حضرت مولانا سلمان صاحب سہارنپوری جو سہارنپور مدرسے کے محتمم تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت سے پوچھا مولانا سعد صاحب سے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ کسی بات کو اگر کسی بات کی تعبیر بیان کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں سب سے پہلے اللہ سے معذرت چاہتا ہوں، اور اگر کسی کو میری بات سے اگر غلط مفہوم سمجھ میں آتا ہو تو سن لے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، یعنی انہوں نے ان کے سامنے کہا کہ میرا عقیدہ اللہ کے ہادی ماننے میں یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کو ہادی نہ مانے وہ میرے نزدیک گمراہ ہے۔ تو یہ تو صاف وضاحت کے ساتھ بات کر دی انہوں نے، اور حضرت کے کتنے بیانات ایسے، سینکڑوں بیانات ایسے جن کے اندر انہوں نے نبیوں سے بھی، نبی کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں، فرشتوں کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے، ہادی حقیقت میں اللہ ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اور اللہ ہی حقیقی سب کچھ فاعل حقیقی اور مختار کل اللہ ہے، ایسے سینکڑوں ایمان پر حضرت کے بیانات ہیں۔ وہ بیانات سنیں گے تو بھی ہماری اشکالات ختم ہو جائیں گے، اور جس بات کا بھی اشکال ہو تو اس آدمی سے پوچھے بغیر، یعنی اس بات کی تحقیق کیے بغیر کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا یہ ہماری بے وقوفی ہے، اور یہ ایک گناہ بھی ہے کہ بغیر تحقیق کے اس کو بیان کرنا یہ گناہ ہے، اور یہ تہمت اور الزام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچائے۔
اور امت کے اندر اجتماعیت کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے اور امت کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے۔